تمہارے فردان بھائی کی پسند کچھ الگ ہی ہے، اتنے شریفوں والی ڈریس پسند آ ہی نہ جائے ان کو۔ فرشتے نے جل کر کہا، جس پر حکمہ نے اس کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ کیا بتا؟ فرشتے باکس کھول کر اس میں رکھے ڈریس ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ چھوڑ دو، تم نہیں سمجھو گی، دیکھو تو میں نے بھی آج ہی دیکھے ہیں یہ سارے۔ فرشتے اشتیاق بڑی نظروں سے تمام ڈریسز دیکھنے لگی۔ ان میں سے ایک قدر کم ہیوی ڈریس اس نے حکمہ کے سامنے نکال کر رکھا تھا۔ پسٹل پرپل کلر کا لانگ ریشمین کوٹ، اس کے لمبی بیگی سلیوز تھی اور ہاف باڈی پر بیلٹ تھی۔ اس کے نیچے سلک کا خوبصورت سا فٹ جم سوٹ تھا جو حکمہ کو بالکل صحیح آتا۔ اس پر دور دور چھوٹے فلاورز بنے ہوئے تھے۔ حکمہ کو بھی ڈریس بہت پسند آیا، نہ زیادہ ہیوی تھا اور نہ ہی زیادہ لائٹ، فنکشن میں اس کے حساب سے بالکل پرفیکٹ بیٹھ رہا تھا۔ پرفیکٹ ہے یہ، حکمہ ایسا کرتے ہیں اس کی میچنگ ہیلز اینڈ ایکسیسریز نکال لیتے ہیں اور حجاب بھی۔ فرشتے یہ کہتے حکمہ کی الماری کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حکمہ ڈریس خود پر لگا کر اپنا عکس ڈریسنگ ٹیبل پر لگے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ فرشتے یہ بہت لمبا ہے یار، میرے پیروں میں اٹکے گا، بونی ہوں میں بھائی۔ حکمہ نے اداس ہو کر ڈریس واپس بیڈ پر رکھ دیا۔ اس کی بات کو فرشتے نے مکمل نظر انداز کیا اور الماری سے میچنگ ہیلز، سلور کلر کی خوبصورت سی لیڈیز واچ اور حجاب لے کر اس کے جانب آ گئی اور بیڈ پر ڈریس کے ساتھ رکھ دیے۔ دیکھو سب کتنا زبردست میچ ہو رہا ہے آپس میں۔ وائٹ سلک حجاب اور 4 انچ کی وائٹ نازک پینسل ہیل واقعی ڈریس کے ساتھ جا رہی تھی۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا فرشتے تمہیں؟ 4 انچ کی ہیل؟ نہ بابا نہ، منہ تروا گے تم میرا بھائی۔ 2 انچ کی ہیل بھی میں اپنے قد کی وجہ سے پہنتی ہوں۔ حکمہ نے لمبی پینسل ہیل کو دیکھتے فوراً اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے وہاں سے جس پر فرشتے اس کی کہی باتوں کو اگنور کر کے اس کا ہاتھ تھامتی باتھ روم کی جانب دھکیل گئی۔ اس کو چپ چاپ جاؤ، بات لے کر آؤ اور پھر جو میں نے کپڑے نکالے ہیں یہ منہ بند کر کے پہن لینا، اور ذرا جلدی کرو، ہارون بھائی نیچے لیٹ ہو رہے ہیں۔ فرشتے کیا زبردستی ہے یار یہ۔ حکمہ نے رونی صورت بنا کر اس کو دیکھا جو کسی قسم کی رعایت دینے کے موڈ میں نہ تھی۔ ہاں ہے زبردستی، جاؤ جلدی تاکہ میں کمرہ سمیٹنا شروع کروں، جلدی جاؤ بھائی۔ فرشتے اس کو باتھ روم کے دروازے پر جمے دیکھ اب کی بار ذرا تیز آواز میں جھنجھلا کر بولی، جس پر حکمہ ڈر جانے کی مصنوعی اداکاری کرتے ہوئے باتھ روم میں غائب ہو گئی۔ فرشتے باتھ روم کا بند دروازہ دھکیلتے ہولے سے مسکرائی اور بیڈ پر پھیلا سامان سمیٹنے لگی۔ جہاں ہی جانا ہے نا تمہیں حکمہ؟ ٹھیک 4 بجے ہارون نے کار ایف ایس رائلز کے 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے پارک کرتے ہوئے اپنے برابر پیسنجر سیٹ پر بیٹھے حکمہ سے پوچھا جو اپنے لائٹ پرپل کلچ میں موبائل رکھتے سامنے دیکھنے لگی۔ ہاں جی بھائی، وہ تھوڑا سا فلاور ارینجمنٹ نظر آ رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے وہ سب؟ حکمہ نے خوشی سے جلملاتا چہرہ لیے انگلی کے اشارے سے اپنے بھائی کو بتایا جو فخر سے اپنی اس نہایت قابل چھوٹی سی بہن کو دیکھ رہے تھے۔ میری جان بہن تو ہے ہی اتنی قابل، بہت زبردست ارینج کیا ہوگا سب تم نے، مجھے یقین ہے۔ اچھا لینے کب آؤں؟ ہارون نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے محبت سے اس کو کہا، جس پر حکمہ کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ بھائی ٹیم کی وین سب کو ڈراپ کرے گی ڈنر کے بعد، یعنی 9 بجے تک میں خود آ جاؤں گی۔ حکمہ نے مسکرا کر ان کا جواب دیا۔ چلو طالب یہاں کیوں جم گئے ہو؟ فردان نے سرسری انداز میں سہراب کو دیکھتے پوچھا جو اسٹیئرنگ وہیل ہاتھوں میں دبوچے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ تم چلو میں آتا ہوں، سہراب نے مدھم تیز سے دبی آواز میں کہا، جس پر فردان کندھے جھکاتے اپنے کوٹ کے سامنے کے 2 بٹن بند کرتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ فردان ڈارک نیوی بلو اور بلیک کمبینیشن کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، پیروں میں سیاہ چمکتے بوٹ جگمگا رہے تھے، ہاتھ میں سیاہ رولکس بندھی تھی، بلیک ڈریس شرٹ پر بلیک ٹائی، پورے بال نفاست سے سر کیے گئے تھے۔ ہلکی شیو آج بڑی ہوئی تھی جس نے اس کے پہلے ہی پرکشش چہرے کو مزید دلکش بنا دیا۔ سحر انگیز سرد نیلی آنکھوں پر سلور فریم کی سیاہ سن گلاسز لگائے وہ اپنے ماحول میں چھا جانے والے پرسنالٹی کے ہمراہ ہوٹل کی راہداری میں پہنچ چکا تھا، جبکہ دوسری طرف گرے اینڈ بلیک کمبینیشن کے 3 پیس میں ملبوس بلیک ڈریس شرٹ پر بلیک کی ٹائی لگائے ڈارک براؤن بال اپنے محسوس انداز میں سیٹ کیے وہ اسٹیئرنگ وہیل پر اپنا سارا غصہ نکال رہا تھا۔ آج سہراب اور فردان کی ڈریسنگ بالکل سیم تھی، فرق محض دونوں کے کوٹ کے رنگ کا تھا، ایک کا گرے اور دوسرے کا ڈارک نیوی بلو۔ وہ جو اپنے انابلہ بینچے بیٹھا ضبط کی انتہا کو چھوتا سامنے اس مرد سے حکمہ کو مسکرا کر بات کرتے دیکھ کر آگ میں جل رہا تھا، اس کے آگے بڑھنے اور کار کی
پارکنگ ایریا سے نکلنے پر وہ جھٹکے سے کار سے اترا اور دانت پیسا حکمہ کی جانب پیش رفت کرنے لگا، جو اپنی ہی دھن میں مگن ہوٹل کی راہداری کی طرف چل رہی تھی۔ اپنے نزدیک کسی کی جانی پہچانی تیز پرفیوم کی مہک محسوس کرتے وہ فوراً خوفزدہ ہوتی وہاں ہی رک گئی۔ جو ہی گردن موڑے پیچھے دیکھا تو وہ اپنے تمام تار وجاہت کے ساتھ سیاہ سن گلاسز سے اپنی کانچ جیسی سبز آنکھیں چھپائے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کو دیکھتے ٹھٹک گئے۔ حکمہ کا وہ اس وقت جان لیوا حد تک سنجیدہ لگا تھا، چہرے پر چٹانوں جیسے سہتی لیے، جبکہ سہراب جو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا اپنے سامنے کھڑے معمول سے ذرا ہٹ آج وہ تیار ہوئی الگ ہی روپ میں اس کے دل کی سرزمین پر ہلچل برپا کر گئی۔ سہراب نے آگے بڑھتے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ساتھ گرفت میں تھامتے اس کو اپنے ساتھ ہوٹل کی راہداری میں سائڈ پر بنے اسٹور روم میں گھسیٹتے دروازہ فوراً بند کیا تھا۔ جی کیا کر رہی ہیں آپ؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ حکمہ اپنا توازن برقرار رکھتے فوراً سیدھی کھڑی ہوئی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی سخت جان لیوا گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ سہراب نے اس کا ہاتھ پکڑتے دروازے لگایا اور اس کا ہاتھ چھوڑتا اس کے نہایت نزدیک سایہ بن کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد دروازے پر ٹکا دیے تھے۔ بڑھتی نزدیکیوں کے باعث اس کے وجود سے اٹھتی تیز پرفیوم کی خوشبو حکمہ کا دماغ خراب کرنے لگی۔ کیا مصیبت ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ؟ حکمہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھتی گویا ہوئی، جو اپنی آنکھوں پر سے سن گلاسز اتارتے بےتاب ہوتے غصے کی سرخیلی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، جو اسٹور روم کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے آہستہ آہستہ ریلے بڑھتے نقوش حیران نظروں سے جانچ رہی تھی۔ سہراب کی بہکتی آنکھیں رسٹ پنک کلر کی لپسٹک سے سجے اس کے ہونٹوں کو دیکھتی تو کبھی ان سیاہ بڑی بڑی حیران آنکھوں کو، جن کی لمبی پلکوں پر مسکارا اور آنکھوں پر پتہ لینس لگا تھا۔ کچھ دیر قبل اس کو حکمہ پر جتنا غصہ تھا، اس وقت اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے اس کے نزدیک کھڑے ہوتے جاگتا بیٹھ گیا۔ ہیل کی وجہ سے آج وہ اس کے کندھوں تک آ گئی تھی، اسی لیے اس کو قریب سے دیکھنے کے لیے سہراب کو ہر بار کی طرح زیادہ نہ جھکنا پڑا۔ کون تھا وہ؟ حکمہ کے وجود سے اٹھتے اس کے حواسوں کو اپنے قابو میں کرنے والے دل فریب پھولوں کی خوشبو کے درمیان سانس لیتا بامشکل لفظ ادا ہوئے اس کے لبوں سے۔ کون؟ آپ کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ؟ اور انسانوں کی طرح دور ہٹ کر بات کیجیے۔ حکمہ نے دانت پیس کر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا جو پل پل بہکتا جا رہا تھا۔ وہ جو ساتھ تھا اب تمہارے؟ سہراب نے اپنی حالت کی پیش رفت اس کے اور اپنے درمیان تھوڑا فاصلہ قائم کیا، جس پر حکمہ بھی اب کافی نارمل محسوس کر رہی تھی۔ مسٹر سہراب طالب، آپ کو اپنی ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، یقین کیجیے۔ بھائی تھے وہ میرے ایک اکلوتے سگے بھائی، سمجھ آئی؟ ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے ایسے سوال پوچھنے والے؟ وہ غصے سے بڑی تیز آواز میں اس کو دیکھتے بول رہی تھی، جو سینے پر بازو باندھے کھڑا دلچسپ نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا، غصے کی سرخی سبز آنکھوں سے جڑ چکی تھی۔ اب تم بدل دو میری ذہنیت کو، وہ ہوتا تو میں ہی سب کچھ ہوں، عاشق جو ہوں تمہارا۔ وہ ایک بار پھر ٹریک سے اترتا اس کے دوبارہ نزدیک ہونے لگا، جس پر حکمہ نے تعجب سے اس کی جانب دیکھتے بغیر اسے کچھ کہے اپنے پیچھے دروازے کا لاک کھول کر باہر نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی کہ اس وقت زیادہ گیس نہ آئے تھے اور راہداری تو بالکل ہی خالی تھی۔ وہ سرد سانس خارج کرتے خود کو نارمل کر کے حال کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے پیچھے اس نے بآسانی دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز سنی تھی، مگر بغیر مڑے مکمل طور پر اس کو نظر انداز کرتے وہ سیدھی چلتی رہی۔ اسٹور روم کے دروازے پر کھڑے سہراب کی والہانہ نظروں نے راہداری کے آخری سرے تک اس کا تعاقب کیا، اور جب تک وہ مکمل طور پر نظر سے اوجھل نہ ہوگی وہ اس جگہ سے ہلا بھی نہ تھا۔ شام کے ڈلتے سایوں اور برقی کمکموں کی سنہری روشنی میں ایونٹ اپنے پورے عروج پر تھا۔ اس وقت سہراب اور فردان ایک دوسرے کے ہمراہ تمام گیسٹ اور اپنے بزنس سرکل کے فرینڈ سے محو گفتگو تھے۔ وقفے سے سہراب کی بےتاب نظریں پورے انہماک سے کام کرتی حکمہ کی جانب جاتی، جو اپنی پوری توجہ اپنے کام میں لگائے ہوئے ٹیبل پر تمام ڈشز پر خاص نظر رکھے ہوئے تھی۔ مشروبات کی بار پر بھی وقفے سے وہ جا کر نظر ڈالا تھی۔ اس وقت وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ کھڑی تنقیدی نظر سے پورے حال کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہیں خود کو تکتے سہراب سے ٹکرائی، جو نظروں کے تصادم ہونے کے باوجود بھی ڈیٹ بنا اس کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ حکمہ نے منہ بناتے فوراً نظریں پھیلی، جس کے سبب سہراب کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہاری فرم کا ایک دفعہ کا ایونٹ تمام لوگوں کے تمام
ایونٹ سے کافی مختلف ہے۔ کسی خاتون کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے، اس کا پرانا بزنس پارٹنر ویل بلیک سہراب کی طرف دیکھتے کہنے لگا، جس پر اس نے مسز پیٹرز کو حکمہ کو بلانے کا کہا تھا۔ ہاں، اس دفعہ کچھ نیو ٹرائی کیا، ہم نے سوچا نیو ٹیلنٹ کو انٹرویو کروانا چاہیے۔ تبھی انٹرویوز کنڈکٹ کیے تھے جس میں ہماری کافی قابل ایونٹ پلانر مس حکمہ ثاقب سے ملاقات تھی۔ یہ دیر شیز جب تک سہراب نے اس کا تعارف کروایا تھا وہ وہاں پہنچ گئی مسز پیٹر کے ہمراہ۔ اوہ واٹ اے بیوٹیفل لیڈی، نائس ٹو میٹ یو مس حکمہ ثاقب، ایکسیلنٹ ورک یو ہیو ڈن ہر کانگریچولیشن۔ ویل حجاب سے سر کور کیے اپنے سامنے کھڑی مسلم بیوٹی کو گہری نظروں سے دیکھتا مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ اس کی حرکت دیکھ سہراب کے چہرے پر ٹھہری مسکان فوراً غائب ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ حکمہ نے اس کا آگے بڑا ہاتھ مکمل طور پر نظر انداز کر کے سر کو اس بات میں جنبش دی جس پر ول بھی کھسیانا ہوتا سر کو جنبش دے گیا تھا۔ سہراب کے بھیجتے اوسان فوراً نارمل ہو گئے۔ حکمہ کا کیا ہوا میں ٹھنڈی پوار کی مانند اس کے جلتے اعصاب پر برسا تھا۔ وہ محبت بڑی والہانہ نظروں سے اپنے برابر کھڑے حکمہ کو دیکھنے لگا جو اس کی مسلسل اپنے اوپر ٹکی بے تاب نظروں سے کنفیوز ہونے لگی تھی۔ سہراب کے ساتھ کھڑے فردان نے اس کی حرکت بانپ لی اور فوراً اپنے ہاتھ میں تھاما گلاس سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں منتقل کرتے سہراب کے دائیں ہاتھ پر چٹکی نوچی، جس پر چونک کر سہراب نے سوالیہ نظروں سے فردان کو دیکھا تھا۔ اپنی حد میں رہو۔ اردو میں بولتا تو حکمہ سمجھ جاتی، انگلش میں بولتا تو باقی سب۔ تبھی اس نے ترکش زبان کا استعمال کرتے سہراب کو اس کی حد مقرر کر کے دی، جس پر وہ اس کو دیکھتے دل فریبی سے مسکرایا تھا۔ مسز پیٹر سے بات کرتے حکمہ نے فردان کی بھاری آواز میں اور غیر ملکی زبان پر گردن موڑے دونوں کو دیکھا۔ اس کو بھی ترکش ڈراموں کی وجہ سے تھوڑی بہت اس زبان کی تو سمجھ تھی، تبھی وہ سمجھ گئی کہ فردان نے سہراب کو باز رہنے کا کہا تھا۔ وہ فردان کی جانب دیکھتے تشکر بڑی نظروں سے سر کو ہم دے گی، جو کہ فردان کو تو بالکل سمجھ نہ آیا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ، مگر جواباً اس نے بھی سر کو ہم دے دیا تھا۔ سہراب فردان کو یہ سب کرتے دیکھ فردان کے کان کے نزدیک ہوا۔ واہ بھائی، بہت فکر ہو رہی ہے تمہیں اپنی سالی کی، وہ شرارتی انداز میں بولا، جس پر فردان نے اس کے پیٹ میں نامحسوس طریقے سے رکھ کر مقرر کیا تھا، جس پر سہراب دانت پیس کر مسکراتا فوراً سیدھا ہوا۔ ارے مراد سر آگے، مگر یہ بیوٹیفل لیڈی کون ہے ان کے ساتھ؟ مسز پیٹرز کے لقمے پر حکمہ نے مسکرا کر گردن موڑتے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، جہاں مراد صاحب کے ہمراہ بلیک سلیو لیس گہرے گلے والے لانگ میکسی میں ملبوس بلیک ہیلز پہنے گھنگریلے بالوں کا اونچا جوڑا بنا ہوا تھا۔ حسین چہرہ تیز میک اپ سے سجا تھا، ہیزل براؤن خوبصورت آنکھیں اسموکی میک اپ سے مزید سحر انگیز لگنے لگی تھی۔ ہونٹوں پر سجی بلڈ ریڈ لپسٹک، بہت سی گردنیں ہم وقت مڑی تھے اس قیامت کو دیکھنے کے لیے۔ اس کا لباس دیکھتے سہراب کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اس نے اپنا غصہ پیتے مہرین کے برابر چلتے مراد صاحب کو دیکھا، جن کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی اپنے آپ پر ضبط کیے بیٹھے ہیں۔ ہیلو ڈیئر، ہاؤ آر یو، اینڈ ہیلو ایوری ون، آئی ایم ہز فیانسی۔ مہرین سہراب کو دیکھتی والہانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی۔ سہراب کے برابر کھڑے حکمہ کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں ہاتھ سے حکمہ کو سر پر کیا، اس کے بعد وہ سہراب کے چوڑے سینے پر اپنے بلیک نیل پالش سے سجے دہنوں والے ہاتھ رکھتی اس کے گلے لگی تھی۔ سہراب نے آنکھیں میچتے اس کو خود سے دور کیا اور ان دونوں سے کچھ دور کھڑی حکمہ کو دیکھا، جو حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جس کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر مسز پیٹر سے معذرت کرتے اپنی ٹیم کے پاس چل گئے۔ سہراب کی بے تاب نظروں نے حکمہ کا تعاقب کیا، جس کو مہرین نے بھی فوری طور پر نوٹس کیا تھا۔ آئی ایم فائن، مہرین کی بات کا مختصر جواب دے کر وہ اس کے قیامت ہوش پاس سے نظر پھیرتا سامنے دیکھنے لگا اور لوگوں کے سوالات کا جواب دینے لگا، جو سب خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے۔ مہرین تو نہال ہوتی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جو وجاہت کا شاہکار جو تھا سو تھا، اوپر سے یہ جان لیوا ایٹیٹیوڈ۔ وہ اقتدار سے اپنے نیچے لب کا کنارے دانتوں میں دباتی مسکرا کر سہراب کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر کھڑی ہو گئی۔
اس کی اس حرکت پر سہراب نے گردن تیزی کر کے اس کو آنکھوں کے اشارے سے دور ہونے کا کہا، جس کو وہ مکمل نظر انداز کرتے یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ کیا عجوبہ پسند کیا ہے آپ نے پاپس؟ فردان نے سہراب سے چپکی کھڑی مہرین کو جنجلائی ہوئی نظروں سے دیکھتے مراد علی خان کے کان میں سرگوشی کی، جو خود بھی حیران نظروں سے اس عجیب سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو کسی اینگل سے مسلم گھرانے کی نہ لگی ان کو۔ بیٹے، میں نے صرف تصویر دیکھنے کو بولا تھا اس لڑکے کو جس پر یہ پہلی ہی ملاقات میں ڈان کر آیا، سب محض اس لڑکی کے بالوں کی وجہ سے۔ انہوں نے تاثر سے کہا، جس پر فردان نے اپنا ماتھا 2 انگلیوں سے سہلاتے مہرین کے بالوں پر غور کیا۔ ان میں کیا خاص ہے؟ فردان نے تجزیہ کرتے مہرین بار سے نظر پھیر لی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سہراب کے گلے کا ہار ہو جائے۔ دور کھڑے شراب گون پیتے ہینڈرک نے نفرت بھری نظروں سے سہراب و فردان کو دیکھا، جو دونوں کافی خوش نظر آ رہے تھے اس وقت۔ مسٹر فردان، مصطفیٰ کی مسز نہیں آئی فنکشن میں؟ اس نے اپنے برابر کھڑے بزنس فرینڈ سے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں، لیکن مسٹر طالب کی فیانسی آئی ہے، جہاں اس نے ہینڈرک کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اوہ رائٹ، یقیناً وہ حجابی مسلم گرل کی بات کر رہے ہو نا تم؟ ویری پریٹی شی از۔ ہینڈرک نے گلاس میں موجود پوری شراب اپنے ہون میں اتارتے کہا۔ وہ کافی دیر سے جہاں کھڑا سہراب کی والہانہ نظریں اس لڑکی پر محسوس کر رہا تھا، مگر اب ایک نیو لڑکی سہراب کے ساتھ دیکھ کچھ حیران بھی تھا۔ اوہ نو، وہ تو ایونٹ پلانر ہے، یہ جو مسٹر طالب کے برابر کھڑی ہے یہ ہے ان کی فیانسی۔ اس کی کہی بات پر ہینڈرک کے لبوں کو کمینی سی مسکان نے چھوا، جانی نظریں کسی اور پر اور شادی کسی اور سے۔ واہ سہراب طالب، واہ! یہ سوچتے اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ سہراب طالب نے اپنی بربادی اپنے ہاتھوں سے خود چن لی تھی۔ چلیے ایوری ون، ریفریشمنٹ تو ہوگی، اب ڈنر کی جانب چلتے ہیں۔ فردان نے ان سب کو پچھلے ہال، جس کو ڈنر کے لیے محض کیا گیا تھا، وہاں جانے کی دعوت دی، جس پر لوگ آہستہ آہستہ کر کے لان حالی کرنے لگے۔ ارے حکمہ بیٹی کیسی ہو؟ مراد صاحب کی نظر انتظامات دیکھتی حکمہ پر پڑی تو وہ ہوش ہوتے فوراً اس کی جانب بڑھے۔ السلام علیکم، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں سر؟ حکمہ، جس کا دل عجیب بوجھل سا ہو رہا تھا، ان کی پرمسرت آواز پر مسکرا کر ان کی سمت مڑی۔ مراد صاحب نے فخریہ نظروں سے اس بچی کو دیکھا جو اتنے عاریہ لباس کے درمیان اپنے مذہب کے بتائے گئے اصولوں کو فالو کرتے ان سب سے الگ، معزز اور منفرد لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک، چلو بیٹا آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں ساتھ۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی۔ سر میں ضرور آتی، مگر ابھی یہاں انتظامات دیکھنے ہیں۔ حکمہ نے دھیمی آواز میں ان سے معذرت کی، جس پر مراد صاحب مسکرائے تھے۔ بیٹے تھوڑا سا ہمارا ساتھ دو، پہلے بھی آپ نے ہماری آفر کو یوں ہی ٹھکرایا تھا، مراد علی خان نے لہجے میں مصنوعی طور شکوہ در کر کہا، جس پر حکمہ بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ نہ نہیں، ایسی بات تو بالکل نہیں۔ اچھا چلیے میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ کہتے وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ان کے ہمراہ حال کی جانب بڑھ گئی۔ حکمہ ان کے ساتھ آ کر سہراب اور مہرین کے سامنے والی سیٹ پر مراد صاحب کے ہمراہ بیٹھ گئی تھی۔ مہرین کی بلا وجہ کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتا۔ سہراب اس کی خوشبو اپنے نزدیک محسوس کرتے، جو ہی سامنے دیکھا تو وہ مراد صاحب سے باتیں کرتے ہولے سے مسکرا رہی تھی۔ مہرین نے سہراب کی نظروں کے تعاقب میں سامنے دیکھا تو دل میں آگ سی لگی تھی اس کے، آخر کیوں وہ اس کو دیکھ رہا ہے بار بار؟ یہ سوچتے مہرین نے سہراب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے حکمہ کو بنا پلکے جھپکائے دیکھتے سہراب نے چونکا مہرین کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دوسری طرف حکمہ کی سمجھ سے باہر تھا سہراب کا سوالیہ انداز، جب وہ کسی اور سے منسوب ہے تو وہ کیوں اس کی سوچوں کے درمیان حل ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے سوچتی اپنے لب کاٹنے لگی۔ اب کھانا نہیں کھا رہے طالب؟ سہراب نے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مہرین کے ہاتھ کے نیچے سے کھسکایا اور فردان کو سامنے سے آتے ویٹر سے پانی منگوانے کا کہا تھا۔ فردان نے ہاتھ اٹھا کر ویٹر کو اشارہ کیا، جو اس کی نظریں خود پر سے ہٹ جانے پر ایونٹ میں موجود آخری ٹیبل پر براجمان اس شخص کو دیکھتے سر کی ہم دیتا پانی کا ایک محسوس گلاس ٹرے میں رکھتے ان کی ٹیبل کی جانب بڑھا۔ مسٹر طالب کو سرو کرو۔ فردان کی سنجیدہ بھاری آواز پر ویٹر کچھ گھبراتا ہوا طالب کی جانب بڑھ گیا۔ پانی تو وہ فردان کے لیے لایا تھا، مگر اب ناچار وہ جلدی سے گلاس ٹیبل پر سہراب کے سامنے رکھتا وہاں سے کھسک گیا۔
سہراب گلاس اٹھا کر لبوں سے لگانے ہی لگا تھا کہ اس پاؤس کی نظر حکمہ پر پڑی جو پانی کے لیے ٹیبل پر نظر دوڑائے اپنا پھندا رکنے کی کوشش میں تھی۔ سہراب نے اپنے ہاتھ میں تھاما پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا جس کو وہ بغیر توافق کے تھام گئی، کیونکہ بہت سے لوگ ان کی جانب متوجہ تھا۔ اگر وہ انکار کرتی تو یقیناً نزوع میں آ جاتی۔ تبھی اس نے منہ باندھ رکھے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ پانی کے چند قطرے ہی حلق سے اترے ہوں گے جو اس کو لگا کہ زہر جیسا کڑوا ذائقہ ہے۔ پانی کا ماتھے پر لکیریں ابھری تھی۔ سہراب جو مسلسل بغیر کسی کی پرواہ کیے اس کو ہی دیکھ رہا تھا، اس کے کانپتے پانی کے گلاس تھامے ہاتھ کو دیکھا فوراً اپنی چڑ کھسکا کر کھڑا ہوا۔ حکمہ کا دماغ موف ہونے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھاما گلاس ٹیبل پر رکھا۔ حکمہ بیٹا کیا ہوا؟ مراد صاحب بھی اس کو پریشانی سے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ سر سانس نہیں، اس کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کو محسوس ہوا جسم کا پورا خون اوپر کی جانب بڑھ رہا ہو۔ اس نے ٹیبل پر رکھا نیپکن فوراً اٹھایا تھا۔ اتنے میں سہراب بھی اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ فردان بھی اپنی جگہ پر بیٹھا کچھ پریشان نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھی مہرین نفرت سے حکمہ کو دیکھنے لگی جس کے لیے اس کا فیانسی پاگل ہوا جا رہا تھا۔ حکمہ تم ٹھیک ہو؟ سہراب اس کی چیئر کی پشت پر ہاتھ رکھتا شدید پریشانی کے عالم میں اس سے استفسار کر گیا، جو نفی میں سر ہلاتے لبوں پر سفید نیپکن رکھ گئی۔ حکمہ کو اچانک شدید کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ وہ نیپکن ہونٹوں پر رکھتے کھانسنے لگی۔ سفید نیپکن اس کے منہ سے نکلتے خون کے سبب سرخ ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے وہ چیئر پر لڑکھڑاتی کسی کے مضبوط بازو نے فوراً اس کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کے منہ سے یوں خون نکلنا دیکھ سب ہی ششدر تھے۔ ایسے میں فردان نے معاملے کی نزاکت سمجھ اپنا فون کوٹ کی جیب سے نکالا۔ تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کرو، ایک بھی انسان باہر نہ نکلنے پائے۔ اس نے تیز آواز میں سیکورٹی چیف کو حکم دیا تھا۔ گرینڈ با کیا ہوا ہے اسے؟ سہراب حکمہ کو اپنی باہوں میں تھامے سکتے کی کیفیت میں کھڑا، آنکھیں حیرت سے بھرے باہوں میں جھولتی بے ہوش حکمہ کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا ہسپتال لے کر چلو اس کو فوراً۔ وہ مراد صاحب کو بالکل اس دن والا 5 سالہ سہما ہوا طالب لگا تھا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال دیکھا 400 انتشار برپا تھا۔ سب پریشان تھے، محض اس کونے کی ٹیبل پر بیٹھے شخص کے جو پلین چوپٹ ہو جانے کے باوجود بھی ان تینوں کو پریشان دکھ میں شراب پیتے بڑے مزے سے دیکھ رہا تھا۔ طالب ہوش کرو جاؤ، شاباش۔ فوراً فردان اس کو جھنجھوڑ کر اس کی ہراساں آنکھوں میں جھانکتا اردو میں دوڑا۔ وہ واقف تھا سہراب کے ماضی سے، تبھی اس نے ایسا کیا۔ اس کا ایسا کرنا کارگر بھی ثابت ہوا۔ سہراب کو ہوش آیا تھا، وہ مڑتا فوراً تیز قدم بڑھاتے بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ میں انٹرس پر فردان کی بھیجی ہوئی SUV میں حکمہ کے ہمراہ بیٹھتے اس نے ڈرائیور کو کار آگے بڑھانے کو کہا تھا۔ میری بات آپ سب کان کھول کے سن لیں، یہاں پر پوائزننگ دیا گیا ہے ٹیبل پر رکھے اس گلاس میں، یہ میرے لیے تھا جو میں نے نہیں پیا اور میری جگہ اس معصوم لڑکی نے پی لیا۔ دعا کیجیے وہ بچ جائے، ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں اس شخص کو جس نے یہ کیا ہے، جب تک مجھے وہ ویٹر اور اس کے ساتھ ملوث شخص نہیں مل جاتا۔ آپ سب جہاں یوں ہی میرے ٹرائل پر رہیں گے۔ فردان کی اونچی آواز حال میں ہوتی چیمگوئیوں کا منہ بند کر گئی تھی۔ سب حیران پریشان نظر سے اس کو دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ ہر قسم کے ریال سے عاری تھا۔ اس وقت تیز چلاؤ گاڑی۔ وہ ہذیانی ہوتا روح دہلا دینے والی آواز میں دوڑا۔ ڈرائیور نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کہی بات پر گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ شام 7 بجے کا وقت تھا۔ سان ڈیاگو کی چھوٹی بڑی تمام شاہراہیں اس وقت مصروف تھیں۔ کئی گاڑیوں کے درمیان سے وہ سیاہ SUV برق رفتاری سے ان سب کو مار دیتی، ان سب سے آگے نکلنے کی تگ و دور میں تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا شخص جو چند گھڑی قبل بادشاہوں کا سا روب دبدبا لیے اپنی منعقد کی گئی شاہانہ دعوت میں اپنے سحر انگیز شخصیت کے ہمراہ مہمانوں کو اٹینڈ کر رہا تھا، اس پل کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند اپنی شکست کو خود سے قریب کیے ضبط سے سرخ ہوتی شکستہ حال آنکھوں سے گود میں پڑی زندگی و موت کی جنگ لڑتے حکمہ کو زرد چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وقت ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا اور سہراب طالب وہ بالکل بے بس تھا۔ اس لمحے ہو بہو اس دن کی طرح جس دن اس کی ماں کی جان اس کی آنکھوں کے سامنے لے لی گئی تھی، ابھی بھی تو یہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ اس کی سانسوں میں بسی وہ پری پے کر اس کے آنکھوں کے سامنے ہی تو اسے دور کی جا رہی تھی۔ سہراب نے اپنے لرزاں ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے سر پر بندہ حجاب نیچے کھسکانا شروع کیا۔ حکمہ کے سلک کے نیچے ڈھلکتے حجاب کے ساتھ اس کو لگ رہا تھا اس کی سانسیں بھی اس کے جسم سے
کھینتی جا رہی ہیں۔ جو ہی حکمہ کا بغیر حجاب کا چہرہ سہراب کے سامنے آیا، اس کو لگا کہ جس سمے جان ہی نہیں بچی ہے۔ اب سیاہ بے حد گھنے گھنگھریلے بال جوڑے کی صورت میں قید تھے۔ سہراب نے ہاتھ بڑھاتے ان کو کھولا جو اس کی پوری گود میں بکھرتے چلے گئے۔ اس کی سبز ضبط کی شدت سے انگار ہوتی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی۔ یہ بال، یہ وہی تو تھے جو روز خواب میں آیا کرتے تھے اس کے۔ تو کیا اس کا خواب سچ ہونے جا رہا تھا؟ کیا سہراب طالب سے اس کی ماں کے پاس زندگی میں قدم رکھنے والی یہ پہلی عورت آنے سے پہلے ہی اس سے چھین لی گئی تھی؟ اس کی حفاظت پناہوں کی طلبگار اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی، وہ صبح شام اس کے روبرو تھی، مگر وہ جلد بازی میں نہ جانے کس کو خود سے منسوب کر گیا۔ اپنی زندگی، اپنے دل و دماغ کی خواہش کو خود سہراب طالب نے اپنے ہاتھوں سے راہ کیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ اس کا الٹ ہی ہوا، مگر اپنا ہی کہا وہ بھول بیٹھا تھا۔ کاش وہ زہریلا پانی میرے اندر اتر جاتا تو یوں نہ ہوتا۔ اس کی سبز ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے ایک آنسو نکلتا اس کی گود میں بے ہوش بڑی حکمہ کے گال پر گرا تھا۔ سہراب کو ایسا لگا کہ جو خواب آج صبح اس کو یاد نہ آیا تھا وہ اب بھی اس کے ساتھ سچ میں ہو رہا ہے۔ حکمہ کی بند آنکھیں ہو بہو اس کے خواب جیسی ہی لگ رہی تھی۔ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور تمہارے ساتھ ایسا کرنے والوں کو زندہ درگور نہ کر دیا تو میرا نام بھی میجر سہراب طالب نہیں۔ اس نے حکمہ کو اپنے سینے سے لگاتے اس سے عہد کیا، جو کیا وہ پورا کرنے کی سخت رکھتا تھا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی جانتا تھا۔ مسٹر فردان، یہ آپ کا ٹرائل ہے۔ ٹرائل بے بنیاد ہے۔ ہمیں آپ نے کیوں بٹھا کر رکھا ہے جہاں آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں؟ وہ جو اپنی سیاہ شرٹ کا کولکتہ سیکورٹی چیف سے گفتگو تھا، اس آواز پر بیٹھا یہ سب کہنے والا ان کا سعودیہ سے آیا بزنس پارٹنر حبیب البخاری تھا، جس کے ساتھ دونوں کے کافی اچھے مراسم بھی تھے۔ نہیں حبیب صاحب، مجھے کسی ایک شخص پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ فردان نے ایک تارانہ سرد نگاہ لوگوں سے بڑے حال میں ڈالی، جہاں سب ہی چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، سوائے کونے کی ٹیبل پر بیٹھے ہینڈرک کے، جو پرمسرت نظروں سے فردان کا معطر ہوتا چہرہ ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے بھی مسٹر فردان کے کتنے ڈالر کا ٹینڈر پاس ہوا ہے ہمارے اور آپ کی فرم کے درمیان؟ حبیب نے اس کو دیکھتے جل کر کہا۔ فردان کی بات اتنے لوگوں کے درمیان سن کر اس نے اپنی سب کی محسوس کی تھی۔ حبیب صاحب، صرف آپ کی کمپنی سے نہیں، میں یہاں موجود تمام کمپنیز کے ساتھ پاس ہوئے اپنے ٹینڈر کی اماؤنٹ جانتا ہوں۔ رفیقی اسٹیٹ میں بتاؤں اگر تو $25 بلین کہہ سکتے ہیں آپ صاحب۔ اپنے ٹینڈر میرے فرم کے ساتھ ختم کر دیجیے گا، بلکہ ابھی سے بتا دیا، اگر کسی کا یہ نیک ارادہ ہو تو میں خود ابھی کے ابھی آپ کو چیک پھاڑ کر دوں، مگر جب تک وہ ویٹر میرے ہاتھ نہیں لگ جاتا میں نے یہاں سے کسی ایک فرد کو بھی نہیں اٹھنے دینا۔ میرے فرم کی امپلائی کو زہر دیا گیا ہے، یہاں اس وقت تک کوئی نہیں جا سکتا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کون ہے اس کے پیچھے۔ اس کی گمبھیر اونچی آواز پر چرچ پر بیٹھے تمام لوگوں نے چیمہ گوئیاں کرتے پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی طرف اشتیاق بڑی نظروں سے دیکھتے اس کو سہرا رہے تھے کہ کس طرح اس کے لیے اس کی ایک نارمل سی ورکر بھی ویلیو رکھتی، ورنہ ابھی معاملہ یہاں ہی دبا کر وہ اپنے فرم کے ساکھ بچا سکتا تھا، مگر اس کے لیے اس وقت اپنا پیسہ نہیں بلکہ اس لڑکی کی جان زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ وہ سب ہی شہر کے معزز ترین افراد تھے، یوں سب کا ٹرائل اور سونے پر سہاگا۔ باہر میڈیا ورکرز کا سمندر، بدنامی بہت ہوتی، تب بھی زیادہ تر پریشان ہی نظر آئے۔ صاحب وہ ویٹر پکڑا جا چکا ہے، تمام راستوں کو بلاک کیے۔ کھڑے باڈی گارڈ میں سے ایک آ کر اس کے کان میں بولا، جس پر فردان کے لبوں پر مبہم مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اس ہی لمحے اپنی سرخ ہوتی سرد نیلی آنکھوں سے جس ٹیبل پر ہینڈرک بیٹھا تھا وہاں نظریں مرکوز کی۔ جو ہی اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو فردان کی مسکراہٹ دیکھتے وہ زرد پڑنے لگا تھا۔ ویل ڈن، اس سے میں ملاقات کرتا ہوں کچھ منٹ بعد، تم تیاری شروع کرو۔ فردان کی کہی بات کا مطلب سمجھ کر باوردی باڈی گارڈ مؤدب انداز میں سر کو ہم دیتا وہاں سے نکل گیا۔ اوکے ایوری ون، گڈ نیوز آپ سب کے لیے، ویٹر پکڑا جا چکا ہے۔ وہ آگے بھی جلد از جلد اپنی بات مکمل کر کے نکلنا چاہتا تھا یہاں سے، مگر لوگوں کی پرمسرت تالیوں پر اس کو رکنا پڑا۔ آپ سب اب جا سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی آؤٹ آف سٹی ٹریول نہیں کر سکتا۔ آپ کے ویزا اور بورڈنگ پاسپورٹ بلاک کروا دیے گئے ہیں۔ صرف 3 دن کے لیے آپ کو تھوڑا سا تعاون کرنا ہوگا تاکہ ہم اصل مجرم تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔
وہ اپنی بات کہہ کر سیکورٹی چیف کو ضروری ہدایت دیتا لمبے مضبوط قدم اٹھاتا ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی لوگ بھی اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ بہت دیر سے اس کو اشتیاق بڑی نظر سے تکتی۔ مہرین بھی فردان کو وہاں سے نکلتے دیکھ فوراً اس کے پیچھے راہداری کی جانے بڑی ایکسکیوز می مسٹر فردان۔ وہ ہیل کی ٹک ٹک کرتی اس کے پیچھے چلتی ہوئی آئی۔ فردان جو کسی کی نسوانی آواز سن کر راہداری میں رک گیا تھا، ہیل کی ٹک ٹک اپنی پشت پر سن کر سمجھ گیا آنے والی کون ہے۔ بغیر مڑے وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ میرا تو ویزا وغیرہ بلاک نہیں کیا گیا ہوگا نا؟ آفٹر آل آئی ایم فیملی۔ ارے آپ کی ٹائی ڈھیلی ہو رہی ہے میں۔ وہ اپنے محسوس جانے والے انداز میں بولتی اس کے شرٹ کے کالر کو تھام گئی تھی، جس پر فردان نے دانت پیس کا غصہ ضبط کرتے اس کی کوہنی کو اپنی سخت گرفت میں لیا اور کھینچ کا اسے دور کیا۔ کھڑا کرتے جھٹکے سے اس کی کوہنی آزاد کر دی۔ مہرین نے اپنے ڈگمگاتے قدم سنبھال کے سامنے کھڑے فردان کو دیکھا۔ پہلی بات دور رہ کر بات کیا کرے، اور دوسری بات آپ فیملی نہیں ہیں ابھی، اور اگر ہوتی بھی تو میں سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنے والوں میں سے ہوں۔ ناؤ اف یو پلیز ایکسکیوز می۔ وہ اس کی طرف بغیر دیکھے سرد کاٹدار لہجے میں بولتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے کھڑی مہرین حیران نظر سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ حال میں نکل کر فردان نے اس ڈرائیور کو کال ملائی جو سہراب کے ساتھ ہسپتال نکلا تھا۔ ہسپتال پہنچ گئے۔ ایک ہاتھ سے فون کان پر لگائے، دوسرے ہاتھ سے کالر کا اوپر بٹن کھول کر ٹائی ڈھیلی کرتا وہ انڈر گراؤنڈ سیل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ٹھیک، اب ایک ایڈریس فارورڈ کر رہا ہوں، وہاں جاؤ۔ ہارون ثاقب صاحب کو مناسب لفظوں میں تمام واقعے سے آگاہ کرنا اور ہسپتال لے کر پہنچنا۔ ان کو میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالتا تہہ خانے کے دروازہ کھول کر نیچے سیڑھیاں اترنے لگا۔ تہہ خانے میں 400 اندھیرے کا راج تھا۔ روشنی تھی تو محض ایک زیرو بلب کی جو بیچ میں لگا تھا۔ وہاں اس اندھیرے تہہ خانے کے بیچوں بیچ 30 سالہ ویٹر کو چھت پر لٹکے ہوک میں اس کے پیروں سے الٹا لٹکایا گیا تھا اور نیچے دونوں ہاتھ آپس میں باندھ دیے گئے تھے۔ زبردست فرسٹ ڈگری ٹارچر کی آدھی تیاری تو ہو گئی ہے، بہت خوب۔ فردان نے پورے سیریت سے کہتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز تہہ خانے میں گونجتی الٹے لٹکے وجود کو رونگٹے کھڑے کر گئی۔ سر پرامس کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس آدمی نے اپنے بندے کو بھیج کر مجھے آفر کی تھی آپ کو زہر دینے کے لیے۔ اس لڑکی کو تو اس کی آواز حلق میں ہی رہ گئی جب فردان کے اشارے پر سامنے کھڑے باڈی گارڈ نے اس کی شرٹ پھاڑتے سینے پر بجلی کی چلتی دو تاریں آپس میں رگڑنے کے بعد لگائی۔ ویٹر کی دلہرا چیخیں خاموش تہہ خانے میں گونجنے لگی۔ ٹھیک 10 سیکنڈ کے بعد فردان نے ہاتھ کے اشارے سے باڈی گارڈ کو روکا تھا۔ اس کے روکنے پر ویٹر تیز سانسیں لیتا رونے اور ہانپنے لگا۔ تمہارے پاس 15 گھنٹے ہیں سچ بتانے کے لیے۔ اگر کل میں یہاں آیا اور تمہارے منہ سے سچ نہ سنا تو وہ حشر کروں گا کہ موت مانگو گے تم مجھ سے۔ وہ مدھم آواز میں بولتا واپس پلٹ گیا۔ الٹے لٹکے وجود میں اتنی جان نہ تھی کہ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ ہیری 1 گھنٹے تک ہر 5 منٹ بعد 5 سیکنڈ کے لیے یہی عمل دہراؤ۔ اس کے ساتھ تب بھی منہ سے کچھ نہ نکالے تو برف کی سلب اس کے سر کے نیچے رکھ دینا، کمرے میں روشنی آنے کی تمام در بند کر کے چھوڑ دینا۔ ایسے ہی اس کو اپنے پیچھے چلتے باڈی گارڈ کو ہٹا دیتے اس نے کہا اور تہہ خانے سے باہر نکل کر ہوٹل کی بیک سائڈ کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ یقیناً سامنے کی دہلی راستوں پر اب بھی میڈیا ورکرز ہوتے جن کے چٹپٹے سوالوں کے جواب دینا اس کو کبھی سے بھی پسند نہ تھا۔ بس یہاں ہی روک دو، اس نے اونچی آواز میں دوڑتے ڈرائیور کو کار روکنے کا حکم دیا۔ ہسپتال کے مین گیٹ پر ہی نرسیں اور جونیئر ڈاکٹرز کی ٹیم اسٹریچر کے ہمراہ کھڑے تھے، جیسے ان کو پہلے ہی آرڈر ملے جا چکے ہوں۔ سہراب کار کے رکتے ہی ڈرائیور کے فرسٹ سیٹ سے اتر کر دروازہ کھولنے سے پہلے ہی خود تیزی سے دروازہ کھولتا باہر نکل آیا۔ مضبوط بازو محکمہ کا پل پل سانسوں کی ڈور چھوڑتا نازک وجود جھول رہا تھا۔ سہراب نے تیزی سے اپنے قدم اسٹریچر کی جانب بڑھائے۔ اس کی اپنی حالت بھی اس وقت کافی غیر تھی، کہیں سے بھی وہ بزنس ٹائکون سہراب طالب نہیں لگ رہا تھا۔ ہسپتال کے راہداری اور ارد گرد گزرتے لوگوں نے بھی حیرت بڑی نظر سے اس لمبے چوڑے وجیح مرد کو دیکھا جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ سبز کانچ جیسی خوبصورت آنکھیں پانیوں بڑی ہراساں ہوپ لیے ہوئے تھی۔ اس کی کار سے اترتے ہی پیچھے مراد صاحب کی کار آ کر رکی۔ تیزی سے وہ کار سے اترتے سہراب کی جانب بڑھے۔ جو ہی اس تک پہنچے تو وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گئے تھے۔ سہراب کے دائیں کندھے سے نیچے گرتے وہ لمبے سیاہ گھنگھرالے بال ہو ان کی بیٹی جیسے تھے۔ فرق تھا تو محض رنگ کا، ورنہ لمبائی، ان کے کرل ہونے کا سٹائل سب ہی تو وہ تھا۔ اس کا مطلب سہراب کو ہر رات جو خواب نظر آتا ہے آدھا تو حقیقی ثابت ہوا اور اس لڑکی کے
فاطمہ جیسے ہی بال تھے مگر سیاہ، تو کیا باقی کا آدھا خواب بھی سچ ہونا تھا؟ یہ بات سوچتے مراد صاحب کی روح بھی اندر تک لرز گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا تو اب کی بار سہراب کو سنبھالنا ناممکن ہو جاتا ان کے لیے۔ اپنی حیران کیفیت اور نفی سوچوں کو بے دردی سے جھٹکتے انہوں نے سہراب کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ وہ جو حکمہ کو احتیاط سے اسٹریچر پر لٹا کر سبز بھیگی آنکھوں سے دیوانہ وار اس کے زرد چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس کے بال سمیٹ کر پیچھے کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اور نرسز کے بارہا گزارش کرنے پر وہ خود بے چین نگاہوں سے اس کو دیکھتا بمشکل پیچھے ہوا، جھکے کندھوں کے ساتھ شکستہ حال کھڑا بہت سے دور جاتے ہسپتال کے اندر غائب ہوتے اسٹریچر کو اس طرح بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے کندھوں پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتے اس نے گردن گھمائی تو وہاں ایک ہی مہربان چہرہ تھا جو بچپن سے لے کر آج تک اس کے ساتھ اس کے سر پر گنے صاحبان کی مانند رہا تھا۔ سہراب نے سبز آنسو بھری آنکھوں سے شکوہ کرتے ان کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو ہر بار میں ہی کیوں؟ مراد علی خان نے لب بیندے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ میری بات سنو سہراب طالب، تم اب 5 سال کے بچے نہیں جو آنسو بہا رہے ہو، بچوں کی طرح شکوہ کر رہے ہو مجھ سے۔ میجر سہراب طالب ہو تم، میں نے پال پوس کر تمہیں 30 سال کا جوان مرد اس لیے نہیں بنایا کہ تم مجھے میری پرورش کا یہ صلہ دو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سہراب یعنی بہادر، اور طالب وہ جو سچ کی تلاش میں نکلنے والا رہنما ہے۔ تم بہادر، سچ کی تلاش میں نکلنے والے رہنما ہو۔ میرے بچے، تمہاری ماں نے تمہارا یہ نام بہت سوچ سمجھ کر رکھا تھا بیٹے، اس کا اثر تمہاری شخصیت پر بھی ہے۔ حوصلہ نہ ہارو، جب تم اتنے آپریشنز میں غازی بن کر نکلے ہو تو آج بھی فتح ہی قرار پاؤ گے۔ اس کی کہی ایک ایک بات سہراب کے دل پر نقش ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جھانکتے اس نے اپنی سبز آنکھوں میں رینگتی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ اس کو کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، ہر حال میں وہ میرے ساتھ میرے پاس ہوگی گرینڈپا۔ وہ اپنی سنجیدہ بھاری آواز میں گویا ہوا لہجہ اس بار شکست خوار ہونے کی بجائے پرعزم تھا۔ مراد صاحب اس کو دیکھتے اس طویل عرصے میں پہلی بار مسکرائے۔ بیٹی، یہ تو کنفرم ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، مگر ساتھ رہنے والی بات کی کوئی گارنٹی میں نہیں دے سکتا آپ کو، کیونکہ حکمہ بیٹی نے آپ کو دیکھ لیا ہے آپ کی سو کالڈ فیانسی سے چپکتے ہوئے۔ تو مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے آپ کا اور اس معصوم بچی کا ساتھ۔ ویسے بھی تم جیسے ساڑ پھیرے کے ساتھ مہرین ہی ٹھیک لگے گی، اسی لیے تم اس کے ساتھ ہی سیٹلمنٹ کرنا۔ اب حکمہ کے لیے تو میں خود کوئی آگے نہیں بولیے گا پلیز، میں بس یہاں تاخیر سننے کی ہمت رکھتا ہوں۔ یقین کیجیے گرینڈپا اس کو بہت مشکل سے محض خواب کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا۔ میں ورنہ جاگتی آنکھوں سے تو میں نے ایک ہی لڑکی کا خواب دیکھا ہے جو بہت جلدی میرے ساتھ ہوگی۔ وہ نہایت لگن سے طلسم کے زیر اثر کہہ رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں عظمت تھی، چاہ اور آنے والے خوبصورت وقت کو سوچتے بے پناہ خوشی بھی، جس پر مراد صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے ورزشی دراز قامت وجود کو خود میں بیچ لیا۔ انشاءاللہ اب اندر چلو، ڈاکٹر سے مکمل بات کرتے ہیں۔ مراد صاحب دھیرے سے کہتے اس سے الگ ہوئے، جس پر سہراب بھی سر کو ہم دیتا ان کے ہمراہ ہسپتال کے اندرونی جانب بڑھ گیا۔ تمام گھر کے افراد لاؤنج میں بیٹھے خوش گپوں میں مگن تھے جب باہر مین گیٹ کی بیل بجی۔ ارے حکمہ بھی آگے چلیے، میں کھولتی ہوں دروازہ۔ بیل کی آواز پر فرشتے پرجوش ہو کر مسکراتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکلتے گیٹ کی طرف بڑی غیر ارادی طور پر دروازے میں لگے آئی پیس میں اس نے باہر کا منظر دیکھا تھا، جہاں گیٹ کے سامنے حکمہ کی بجائے ایک انجان آدمی سیاہ لباس میں کھڑا تھا۔ فرشتے کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں فوراً نمودار ہوئی۔ دروازہ کھولنے کی بجائے وہ مڑ کر لاؤنج میں ہی جانے لگی تھی جب اندر سے ہارون خود باہر نکل آئے۔ کیا ہوا فرشتے، دروازہ کیوں نہیں کھولا تم نے؟ ہارون ثاقب نے سرسری انداز میں فرشتے سے استفسار کیا۔ ہارون بھائی، حکمہ نہیں، کوئی اور انجان آدمی ہے۔ فرشتے کی کہی بات سن کر وہ دروازے کی جانب بڑھے۔ فرشتے خود اور پیچھے لاؤنج سے نکل کر باہر آدھی آمنہ بھی ہارون کی پشت پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہارون ثاقب، دروازے کے کھلتے باہر کھڑے شخص نے پروفیشنل انداز میں استفسار کیا، جس پر ہارون کے پیچھے کھڑی دونوں خواتین کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ جی میں ہی ہوں، کہیے، ہارون نے جواب دیا، جس پر اس ڈرائیور نے بات کا آغاز کیا تھا۔ آپ کی سسٹر حکمہ ثاقب اس وقت ہسپتال میں ہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کیا؟ اس کی بات سنتے ہی پیچھے کھڑے فرشتے اور آمنہ بے یقینی کی کیفیت میں ایک ساتھ چیخی تھی۔ ہارون بھی ان لفظوں کو سن کر ایک دم ساکن کھڑا رہ گیا۔ مسٹر ہارون پلیز جلدی چلیے، ڈرائیور نے ان تینوں کو سکتے کی کیفیت میں دیکھتے پریشانی سے کہا، جس پر آمنہ اور فرشتے کی آنکھوں سے تو آنسو رواں ہو چکے تھے، لیکن ہارون ہوش میں آ گئے۔
ٹھیک چلیے ابھی محض کچھ دیر قبل ہی تو ہنسی مسکراتی اپنی بہن کو ہوٹل چھوڑ کر آیا تھا، یہ اب اچانک کیا ہوا صاحب؟ وہ یہ سوچ کا خود پر ضبط کرتے آگے بڑھے، جس پر فرشتے اور عاملہ دونوں نے دائیں بائیں ان کے بازو تھامے تھے۔ پلیز ہم بھی چلیں گے، دونوں نے آنسو سے لبالب آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے کہا۔ ہارون ان کو دیکھتے انکار ہی نہ کر پائے، خود سر اسباب میں ہلا گیا تھا، جس پر فرشتے بھاگ کر لاؤنج میں گئی اور فرشتے کو گود میں اٹھائے باہر نکل آئی تھی۔ اسٹینڈ پر لٹکا اپنا ڈارک بلو لانگ کوٹ اتار کر فرصت نے پہنا اور نیچے کھڑے فرشتے کو اس کا پنک کوٹ اور ٹوپا پہنایا۔ جلدی جلدی گاڑی اور کار کی کیز اٹھا کر وہ لوگ گھر لا کر کے کار میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ہارون نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ حالا بھی کیا ہوا ہے؟ آپ روئی کیوں؟ اینڈ ماما بھی روئی؟ کار کے سٹارٹ ہونے کے بعد سامنے نظر آتی سیاہ ایس یو وی کے پیچھے چلنے پر فرشتے کی گود میں بیٹھے فرشتے نے سوال کیا، جس پر روتے ہوئے فرشتے نے فوراً اس کے گال چومے تھے۔ نہیں میری جان، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، بس آپ دعا کرو سب بالکل ٹھیک ہو جائے، تھوڑی سی پرابلم ہے، فرشتے نے اس کے گال سے ہلاتے ہوئے کہا تھا، جس پر فرشتے سر ہلاتی اپنے چھوٹے چھوٹے گلابی ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ فرشتے بھی اپنے آنسو پونچھ کر دعا کرنے لگی تھی کہ سب ٹھیک ہو، کسی کو کچھ نہ بتایا گیا تھا کہ کیا ہوا ہے، وہاں اس کے ساتھ سب انجان تھے، شاید اندر ہوپ اسی سبب بہت زیادہ تھا ان تینوں نفوس کے۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سب ٹھیک ہے، سہراب نے آگے بڑھتے اضطراب میں بہکتی آواز کو کچھ نارمل رکھ کر ڈاکٹر سے پوچھا، جو ابھی بھی آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تھا۔ مراد صاحب بھی فوراً چیئر سے کھڑے ہوتے اس کی پشت پا کھڑے ہوئے۔ مسٹر سہراب، گارڈ کا بہت بڑا گفٹ ہے یہ کہ زہر ملے پانی کے محض چند قطرے مس کے حلق سے اترے، ورنہ تو ناممکن ہو جاتا ان کو بچانا۔ جو زہر دیا گیا ہے پرانے وقتوں میں لوگ مجرموں کو سزا دینے کے لیے دیتے تھے، یہ زہر کی ایسی قسم ہے اگر کسی کا خالص ایک قطرہ بھی خون میں شامل ہو جائے تو اگلے ہی پل انسان کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں اور اس سے اگلے پل دل کی دھڑکن۔ خیر ابھی ہم مس کا اسٹامک واش کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کیجیے کہ زہر کی مقدار بلڈ سرکولیشن میں شامل نہ ہو، ورنہ ہمیں بلڈ ڈسکارڈ کر کے بلڈ ٹرانسفیوژن کرنا ہوگا۔ ان کی بات سنو سہراب و مراد صاحب کو تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ معاملہ اب بھی ہاتھوں سے نہیں نکلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بلڈ گروپ کیا ہے اس کا؟ سہراب نے ماتھے پر بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے کہا۔ آنکھیں اب بھی پریشانی میں مبتلا تھی۔ مسٹر طالبہ بھی بلڈ سیمپل لیب بھیجا ہے، بس آتا ہی ہوگا، پتہ چل جائے گا بلڈ گروپ بھی، بس آپ دعا کیجیے گا۔ ڈاکٹر سہراب و مراد صاحب کو سر کے ہم سے یقین دہانی کرواتے واپس آپریشن تھیٹر کی اندرونی جانب چل پڑے۔ سہراب، اتنی سیکیورٹی، اتنی کیمراز، اتنی باڈی گارڈ، اس سب کے باوجود بھی تم دونوں کا دشمن یہ کام کر گیا، آخر کیسے؟ وہ تو حکمہ بیٹی حساس طبیعت کی مالک ہے، پانی کے بعد ذائقہ ہونے کے باعث اس نے چند قطرے حلق سے اتارے، ورنہ زہر تمہیں پتہ ہے فردان کے لیے تھا۔ پانی اس نے منگوایا تھا، وہ گلاس لبوں سے لگاتا تو پورا حال کر کے ہی واپس رکھتا، اس کے بعد جو ہوتا تم واقف ہو اسے۔ مراد صاحب کی کہی گئی باتوں پر سہراب کے چہرے کے نقوش خود بہت تان گئے، آنکھوں میں غصے کی سرخی اتری تھی، انداز میں جارحانہ پن خود دہرایا۔ اس ایک شخص کے بارے میں سوچتے اسی لمحے راہداری سے اندر آنے والے ہارون ثاقب کی فیملی جو ان کی آدھی بات سن چکی تھی، تینوں نفوس اپنے اندرونی اب تک ہوتی حالت پر قابو کرتے ان دونوں کی جانب بڑھے۔ السلام علیکم، کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ کیا ہوا ہے میری بہن کو؟ ہارون صاحب کی باری لرزتی ہوئی آواز پر مراد علی خان ان کی جانب مڑے، جس کے سبب سہراب بھی آنے والوں کو دیکھ چکا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹے، ایونٹ میں ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، میرے دوسرے نواسے فردان مصطفیٰ کو زہر دیا گیا، جو بدقسمتی سے آپ کی بہن کے نصیب میں آ گیا۔ فردان زہر؟ حکمہ یہ لفظ سن کر فرشتے کی آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی تھی، ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ وہ زمین بوس ہی ہو جاتی اگر طالب اس کا بازو تھامتے نرمی سے اس کو چیئر پر نہ بٹھاتا۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں آپ محترم؟ فردان تو میرے فرشتے کا شوہر ہے، اور حکمہ میری بہن، وہ تو ایونٹ پلانر تھی وہاں، یہ سب کیسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہارون ثاقب نے اپنے بالوں میں اضطرابی کیفیت میں ہاتھ پھیرتے کہا، دل ڈوب رہا تھا ان کی باتوں کو سن کر۔ اچھا، کتنا خوب سرپرائز ہے کہ ہم سب آپس میں رشتہ دار نکلے، کاش وقت اور جگہ کچھ اور ہوتی تو ہماری ملاقات بہت خوشگوار ہو جاتی۔ خیر بیٹے تم فکر مت نہ ہو، سچویشن انڈر کنٹرول ہے، حکمہ بیٹی نے بہت ہی کم مقدار میں زہر کا ہے انٹیک کیا، اب اسٹامک واش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مراد صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، جس پر ہارون نے بے صبری سے ان کی بات کاٹی۔ ڈاکٹر کی دہر میں حضور سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ اندر سے
ڈاکٹر باہر آئے۔ ہارون فوراً تیز قدم اٹھاتا ان کی جانب بڑھا۔ فرشتے بھی اپنے لرزتے قدموں کو سنبھال کر ان کے پیچھے ہوتی۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، بیٹھ جائیے پلیز۔ سہراب نے فرشتے کو کھڑے ہو کر آگے بڑھتے دیکھ نرمی سے کہا، جس پر وہ آنسو کے درمیان ہلکا سا مسکرائی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ فرشتے یہ کہتی واپس مڑ کر آمنہ اور فرشتے کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جو ہارون کے پشت پر کھڑی تھی۔ سہراب بھی خود کو تھوڑا نارمل کرتا اپنے بکھرے بال اور بکھرا حولیہ ٹھیک کر کے ان کی جانب بڑھا۔ ارے ڈاکٹر ہارون، ابھی کل ہی آپ کا ذکر ہو رہا تھا اور آج ملاقات ہو گئی۔ اندر پیشنٹ آپ کی سسٹر ہے۔ جی ڈاکٹر، ایسیو وہ سسٹر ہی ہیں میری۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا ہوا ہے؟ ہارون کو اس وقت بہن کی اتنی فکر لاحق تھی کہ سامنے کھڑے سینئر ڈاکٹر سے ذرا کرٹیسی نہ دبائی۔ فکر کی کوئی بات نہیں، اسٹامک واش کر دیا گیا ہے، بس بلڈ لاس ہو گیا تھا کچھ تو ہم چاہ رہے ہیں بلڈ چڑھا دیں۔ تھینک گاڈ ٹرانسفیوژن کی نوبت نہیں آئی۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر پوری بات بتا کر آخر میں یہ کہا، جس پر ہارون پریشان ہوئے تھے۔ ڈاکٹر آپ نے بلڈ گروپ پتہ کروایا؟ پیچھے کھڑے سہراب کی گمبھیر آواز پر آمنہ نے پہلی بار گردن اس کی جانب کرتے لمبے چوڑے ہوبرو سہراب کو دیکھا جو ان کو بے حد پریشان یا یوں کہیں کہ تذبذب کا شکار نظر آیا تھا۔ اے بی نیگیٹو۔ اس کی بات سن کر ہارون اور ڈاکٹر ایسیو دونوں ہی نے ایک ساتھ تشویش سے بتایا، یہ بلڈ گروپ کافی نادر مقدار میں لوگوں کی آبادی میں پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ڈونر بآسانی ملنا کچھ مشکل ہے۔ دیٹس گریٹ، مائی بلڈ گروپ از the سیم۔ چلیے جلدی میں ضروری ٹیسٹ کنڈکٹ کریں تاکہ میں ڈونیٹ کر سکوں بلڈ۔ سہراب کی باری پر مسرت آواز پر سب نے تشکر بڑی نظر سے اس انجان شخص کو دیکھا جو اس وقت مسیحا لگا تھا ان تینوں کو۔ گریٹ مسٹر سہراب، لیٹس گو۔ ڈاکٹر اس کو اپنے ہمراہ لے کر آگے بڑھے۔ مراد علی خان نے سہراب کو کندھا تھپتھپایا، جس پر سہراب نے مڑ کر بغیر کچھ کہے ان سب پر نظر ڈالتے آنکھوں سے تسلی بخشی تھی۔ ہارون اس کی طرف دیکھتا تشکر بھرے انداز میں سر کو ہم دے گیا۔ جواباً سہراب بھی سر کو اس بات میں جنبش دیتا لیب کی جانب چل پڑا تھا۔ تم فردان مصطفیٰ کیسے انسان ہو تمہاری وجہ سے میری دوست اس حال میں ہے، تمہارا چھوڑا زہر میری حکمہ کی رگوں میں اترا اور تم دور دور تک کہیں نہیں۔ کتنے مطلبی ہو تم فردان مصطفیٰ۔ سہراب کو ٹیسٹ کروانے گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس دوران فرشتے چیئر پر بیٹھی آنکھیں بند کرے سر دیوار سے لگائے سختی سے تلہی سے فردان کی وہاں غیر موجودگی پر سوچ رہی تھی۔ حالا بھی مجھے پانی پینا ہے۔ اس کے سامنے کھڑے فرشتے کے کوٹ کھینچتے پر فرشتے اپنے حالات سے باہر نکلے اور چونکا سر ہلاتے اس کو دیکھا۔ حالا بھی پانی پینا ہے، فرشتے نے ایک بار پھر کہا، جس پر فرشتے آمنہ کو کیفیٹیریا کا کہہ کر وہاں سے اٹھے۔ فرشتے کا ہاتھ تھام کر راہداری سے نکلی تھی۔ رات ہونے کے بعد کیفیٹیریا میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ فوراً فرشتے کا ہاتھ تھامتے کاؤنٹر پر جا کر ہی کچھ کھاؤ گی۔ اپنے سامنے شیشے کی کیبنٹ میں لگی مختلف پیسٹریز اور کیکس کو دیکھ کر فرشتے کی بھوک چمک اٹھی تھی، جس سے فرشتے بخوبی واقف تھی۔ تبھی اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، جس پر فرشتے نے سامنے پڑی چاکلیٹ پیسٹری کی جانب انگلی رکھ کر اشارہ کیا۔ فرشتے کے پریشان چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ فرشتے کی اس ادا پر وہ اس کے لیے پانی کی بوتل اور پیسٹری خرید کر سامنے لگے ٹیبل پر فرشتے کے ہمراہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ جب تک فرشتے کھا رہی تھی، فرشتے نے ٹیبل پر اپنے دونوں بازو رکھتے سر اس پر ٹکا دیا۔ اچھا تو ناظرین، ہم ایک عینی شاہد سے یہ پوچھتے ہیں کہ مسٹر مراد مصطفیٰ نے کس طرح اس معاملے کو ڈیل کیا۔ کیفیٹیریا کے بیچوں بیچ لگی بڑی سے LED پر چلتے نیوز چینل پر چیختی رپورٹر کی آواز پر فرشتے نے سر اٹھا کر ٹی وی اسکرین کی جانب دیکھا۔ بہت بہترین اور انصاف پسند طریقہ کار سے مسٹر فردان مصطفیٰ نے تمام حالات کو مینیج کیا۔ وہ چاہتے تو اس ہی وقت تمام معاملات رفع دفع کر کے اپنی فرم کے ٹینڈر اور ساکھ دونوں بچا سکتے تھے، پر انہوں نے انصاف سے کام لیا۔ ایسی گری ہوئی حرکت کرنے والے ویٹر کو بھی پکڑ دیا ہے انہوں نے۔ اب بس اس سب کے پیچھے اصل مجرم کون ہے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد یہ بھی پتہ کر ہی لیں گے۔ اسکرین پر نظر آتے 40 سالہ آدمی کی باتیں سن کر فرشتے کے دل میں تھوڑا قرار آیا تھا کہ چلو شکر اس کی یہ سوچ فردان مصطفیٰ کے معاملے میں غلط ثابت ہوئی۔ حالا بھی چلیے میں نے کھا لیا۔ فرشتے نے اس کے کوٹ کی آستین کھینچی، جس پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلتی فرشتے کا ہاتھ تھام کر باہر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر کے سامنے پہنچی جو سامنے ہی وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ سیاہ ڈریس شرٹ اور سیاہی ڈریس پینٹ میں اونچا لمبا سراپا مزید نمایاں تھا۔ وہ فرشتے کی جانب اپنی پشت کی ہارون بھائی سے بات کر رہا تھا۔ فرشتے ایک سرسری نظر اس کے گھنے بوڑھے بالوں والے سر پر ڈالتے فرشتے کو لے کر چیئر پر اپنی گود میں بٹھائے خود بھی بیٹھ گئی۔
میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے ہارون بھائی کہ میری اس کی نادم سی باری کا میری آواز فرشتے کی سماعتوں سے ٹکرا، جس پر فرشتے نے سار جھٹکتے اپنی نظر آپریشن تھیٹر کے دروازے کی جانب مرکوز کر لی۔ فردان یار تمہیں نادم ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جو ہوا وہ تقدیر میں لکھا تھا، بس میری حکمت صحیح سلامت واپس میرے سامنے آ جائے۔ ہارون نے منہ صرف آنکھیں فردان کے چہرے سے ہٹا کر آپریشن تھیٹر کی جانب دیکھتے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ فردان ان کی بات سنجیدگی سے گویا ہوتے ان کی کندھا تھپتھپانے لگا، جس پر وہ ہولے سے مسکرا دیے تھے۔ سہراب کو لیب کیے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اور اب تک نہ اس کی طرف سے کوئی خبر ملی، نہ ہی کوئی ڈاکٹر او ٹی سے باہر نکل آیا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر موجود محفوظ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دروازہ توڑ کر اندر گھس جائے اور حکمہ کو دیکھ لیتے۔ آپ ہی اور کتنی دیر لگے گی؟ میری سانسیں بند ہونے لگی ہے، اب مجھے حکمہ کو دیکھنا ہے، آخر کس مصیبت میں پھنس گئے ہم۔ فرشتے برابر بیٹھے عملہ کی گردن میں منہ چھپا کر دھیمی آواز میں سسکنے لگے۔ فردان مناسب فاصلے پر کھڑا تھا ان دونوں سے، تبھی اس کی سسکیوں کی مدھم آواز سنتے اس نے گردن موڑ کر فرشتے کو دیکھا جو پوری آمنہ میں چھپی تھی۔ فرشتے ابھی مجھ میں بالکل سکن ہے کہ میں تمہیں بھی ابتر حالت میں دیکھوں۔ حکمہ کے لیے میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میری معصوم حکمہ کتنے کرب سے گزر رہی ہوگی اس وقت۔ وہ جو بڑی مشکل سے ضبط کیے بیٹھی تھی وہ بھی اب رو پڑی، جس پر فرشتے فوراً ان سے دور ہوتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو مزید پریشان کر دیا، آپ ہی مجھے نہ سانس نہیں آ رہی ہے، دم گھٹ رہا ہے میرا، میں باہر جاؤں؟ کھلی فضا میں فرشتے نے سرخ ہوتے چہرے سے ان کو دیکھتے اجازت طلب کی۔ وہ اتنی دبی ہوئی آواز اور اکھڑتی سانسوں کے درمیان بول رہی تھی کہ فردان کو اس کے لبوں سے نکلا ایک لفظ نہ سمجھ آیا، مگر فرشتے کا بھیگا سرخ چہرہ اس کا صبر آزما گیا تھا، جس پر اس نے فوراً نظر پھیری۔ ہاں بیٹا جاؤ، باہر بیٹھ جاؤ کچھ دیر۔ آمنہ نے فرشتے کے گال پر ہاتھ رکھتے کہا جو اپن وہ سر ہلاتی وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ فردان جو پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا موبائل تلاش کر رہا تھا، وہاں اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے اپنے ساتھ کھڑے مراد صاحب سے اجازت لیتا ہسپتال کے دوسرے راہداری سے گزرتے پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دست بضب کا شکار راہداری سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے، جب سامنے سے لیب سے نکلتا سہراب ان کو نظر آیا۔ چہرے پر طمانینت، بڑی مسکراہٹ تھی۔ ہارون فوراً اس کی جانب بڑھے، چیئر پر بیٹھے مراد صاحب بھی اس کی طرف قدم بڑھا گئے تھے۔ گڈ نیوز ہے، الحمدللہ میرا بلڈ تمام ٹیسٹ میں کلیئر ہو گیا ہے، اب میں مس حکمہ کو چڑھا رہے ہیں بلڈ، بس مزید آدھے گھنٹے اور انتظار کے بعد آپ سب مل سکیں گے ان سے۔ سہراب کے پور مسرت لہجے میں سنائی گئی نوید پر سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ہارون اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بے سہتا سہراب کے گلے لگے تھے۔ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں کہ آپ کون ہیں، مگر آج آپ ایک مسیحا بن کر ہمارے سامنے آئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ مسٹر طالب، اگر آپ آج نہ ہوتے تو نہ جانے میری بہن کو اندر بلڈ کے لیے کتنا ویٹ کرنا پڑتا۔ وہ مشکور لہجے میں کہنے لگے، آپ کو کیا معلوم آپ کی بہن کی سانسوں کی ڈور کے ساتھ میری سانسیں بندھی ہے، وہ کتنی ضروری ہے میرے لیے، اس کا اندازہ تو آج ہوا ہے۔ مجھے اپنے جسم کا ایک قطرہ بھی مجھ سے مانگ لیا جاتا نہ تو اس کی جان بچانے کے لیے، تو میں تب بھی 1 منٹ کی بھی دیر نہ کرتا، بس سب صحیح ہو میں کل ہی نکاحوں کا لے کر آؤں ہسپتال میں۔ وہ ان کی کہیں باتوں پر بے صبری سے سوچ ہی سکا، اس بات سے بالکل انجان کے آگے کیا ہونے والا ہے، البتہ کہا کچھ نہ تھے، محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ گرینڈ پا آپ گھر جائیے، اب سب ٹھیک ہے، سہراب نے محبت سے خود کو تکتے مراد صاحب سے کہا، جس کے جواب میں ہارون گویا ہوا تھا۔ مسٹر طالب مراد صاحب آپ دونوں ہی کا بہت بہت شکریہ، میں زندگی بھر آپ کا مشکور رہوں گا۔ لیکن پلیز آپ لوگ کافی دیر سے جہاں ہیں، اب آپ لوگ گھر جا کر ریسٹ کیجیے۔ جی گرینڈ پا جائیں گے ابھی، لیکن میں یہاں ہوں اس وقت تک جب تک مجھے اپنی امپلائی کی مکمل صحت یابی کی یقین دہانی نہ ہو جائے۔ سہراب نے سنجیدگی سے ہارون کو کہا، جس پر اس نے مسکرا کر سر کو ہم دیا تھا۔ جیسا آپ کو بہتر لگے، ہارون نے کہا۔ وہ مراد علی خان سے مصافحہ کرنے لگے جو اب جانے لگے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے آمنہ کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا، اپنے فردان کی دلہن سے بھی وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے پر وہ ان کو وہاں کہیں دکھی نہیں تھی۔ تبھی سہراب کے ہمراہ ہسپتال کے بیرونی جانب بڑھ گئے تھے۔ آمنہ فرشتے کہاں ہیں، اس کو تو بتاؤ، یہ سب اتنا پریشان تھی وہ۔ ان دونوں کے وہاں سے نکلتے ہارون نے آمنہ سے کہا، جس پر خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرتی آمنہ کو فرشتے یاد آئی تھی اور اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے باہر بھیج دیا، موبائل دے کال کرے، اس کو باقی حد سے زیادہ پریشان ہے وہ۔ آمنہ کے بات پر مسکراتے ہوئے ہارون نے ہاتھ میں تھامے موبائل فون پر فرشتے کا نمبر ڈال گیا تھا۔ وہ پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا، کار میں پڑے اپنے موبائل فون کو لینے کے لیے اپنی دھن میں مگن، سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے لبوں کو درمیان سگریٹ سلگاتی سگریٹ کو تھامے مضبوط قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، جب اس کی نظر دور سفید بینچ پر بیٹھے فرشتے پر پڑی جو سر جھکائے زمین کو گو رہی تھی۔
غیر ارادی طور پر فردان کے قدم اس کی جانب مڑ کے اس کے بینچ کے کچھ نزدیک پہنچ کر آدھی سلگتی سگریٹ اپنے باڈی بورڈ کے نیچے مسلتا. جب اس نے فرشتے پر نظر ڈالی تو اس کا پورا جسم فردان کو لرزتا ہوا محسوس ہوا. بغیر کچھ کہے وہ بینچ پر اس کے برابر بیٹھ گیا. فرشتے اپنے رونے کے شغل میں اتنی مگن تھی کہ اندازہ ہی نہ کر سکی اس کے برابر آ کر کوئی بیٹھا ہے. دوسری طرف فردان پرسوچ نظر سے اس کے جھکے سر اور سسکیاں بڑھتے وجود کو دیکھتا سوچنے لگا کہ کس طرح اس کو مخاطب کرے, اس کو تسلی دے کہ سب بہتر ہو جائے گا. فردان نے کچھ سوچتے اپنا گلا کھنگارا, جس پر فرشتے نے چونک کر سر اٹھاتے اپنی آنسو بڑی آنکھوں سے سنہری آنکھوں سے برابر بیٹھے فردان کو دیکھا. لمحوں کا کھیل تھا سارا, دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا. سرد نیلی آنکھیں آنسو بڑی سنہری سبز شہد رنگ آنکھوں میں ڈوب گئی. دونوں میں سے کسی نے کچھ بھی نہ کہا تھا. نظریں بول رہی تھی, زبان کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہ درکار ہوئی. فردان کی بےتاب ہوتی نیلی آنکھوں میں رقص کرتے پیغامات کو سمجھتی فرشتے نے فوراً نظریں پھیر لی. ان آنکھوں میں لکھی تحریر جب وہ خود انکاری تھا تو پھر وہ کون ہوتی تھی اس کو پڑھ کر خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے والی. نظریں پھیرتے فرشتے نے آنسو سے تر رخساروں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا اور ایک لمبا سانس لیتی وہ بینچ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی. ابھی وہ آگے ہی بڑھتی کہ فردان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا. بیٹھ جاؤ حکم دیا تھا یا گزارش وہ سمجھ نہ سکی. فرشتے نے گردن ترچھی کرتے اس کی سمت دیکھا جو آگے کی طرف جھکے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا. پہلی مرتبہ فرشتے کو اس کے لمس میں جنون, غصہ یا طیش محسوس نہ ہوا. ایک الگ سا ٹھہراؤ تھا پکڑ میں, اور آنکھیں وہ سپاٹ لہجے کے مقابلے میں اصرار لیے ہوئے تھی. فرشتے نے کچھ نہ کہا, واپس اس کے برابر دونوں کے درمیان فاصلہ برقرار رکھتے بیٹھ گیا. البتہ اس کا ہاتھ ابھی فردان کے ہاتھ میں تھا. دل دکھ سے ڈوب رہا تھا. چاہتا تھا کہ اس وقت کوئی غم گسار ساتھ ہو جس کے کندھے پر سر رکھتے وہ کچھ آنسو بہا لے. تبھی فردان کی نرم گرفت سے اپنا ہاتھ واپس نہ نکالا. فکر نہیں کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. فردان نے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے نرم ہاتھ کی پشت پر انگوٹھا سہلاتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا, جس پر فرشتے کے کچھ لمحوں پہلے سوکھی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو رواں ہو گئے تھے. فردان بے تابی سے اس کے نزدیک ہوتا آنسو سے بھیگے آرزو کو اپنے دوسرے ہاتھ سے صاف کرنے لگا تھا. آنکھوں اور انداز دونوں میں واضح والہانہ پن تھا. کچھ نہیں ہوگا, سب ٹھیک ہو جائے گا, بلیو می, اس نے فرشتے کی آنکھوں میں جھانکتے نرم لب و لہجے میں کہا. ایک ہاتھ میں فرشتے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا, وہ دوسرے سے وہ اس کا گال نرمی سے سہلا رہا تھا. ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, مگر کب؟ اتنی دیر ہو گئی میں اپنی دوست کو دیکھ نہیں پا رہی ہوں. مجھے دیکھنا ہے, ملنا ہے حکمت سے. وہ اکھڑتی سانسوں کے درمیان سسکیاں لے کر بول رہی تھی, جس پر فردان نے آگے بڑھتے اس کا سر اپنے کندھے سے ذرا نیچے اسے لگا لیا. فرشتے, تمہاری انہیلر نہیں ہے نہ تمہارے پاس؟ خاموش ہو جاؤ, بات نہیں کرو زیادہ. تمہیں اصطما اٹیک ہوا تو پرابلم ہو جائے گی. وہ ہولے ہولے اس کا سر سہلاتے پیار بڑے لہجے میں اس کو پچکار رہا تھا. فرشتے اس کی گردن پر اپنا ماتھا ٹکائے سسکنے لگے. فرشتے کا نرم گرم لرزتا وجود فردان کو خود سے نزدیک ہونے کے باعث بالکل مکمل محسوس کرنے پر مجبور کر رہا تھا. دوسری طرف فرشتے بھی اپنے سائے کو نرمی سے سہلاتے اس کا ہاتھ محسوس کر کے دوسری ہتھیلی پر اس کے پرحدت ہاتھوں کی گرفت کو پاتے اپنی ناہموار سانسیں اس کی پرفیوم کی مہک میں کھینچتی اس کی آغوش میں آنسو بہا کر خود کو پرسکون ہوتا محسوس کرنے لگی. کچھ لمحے پہلے جو دل میں خالی پن سا تھا اب وہ کافی حد تک پور ہو گیا. صرف ایک اس شخص جو اس کا محرم تھا, اس کی موجودگی, اس کے نرم لمس, پرحدت نگاہوں کی باعث وہ دونوں کچھ لمحے یوں ہی ایک دوسرے کے نزدیک ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے کہ اچانک سب ٹھیک ہو جائے گا نا. فرشتے نے اپنا سائر اس کی گردن پر سے اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا. فردان جو بالکل پرسکون اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکائے اس کی پشت کو سہلانے لگا تھا, جو اچانک اس کے سر اٹھانے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے اس قدر نزدیک دیکھ کر ساکن ہو گیا. فرشتے کی بھیگی بلکہ سرخگار اور گلابی ہوتے لرزتے ہونٹ اس کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے. وہ سانس روکے جگ تک اس کو دیکھنے لگا. سرد نیلی آنکھوں میں خمار اترا تھا, ان پر سایہ بنی پلکیں بجھ